مقام اور عظمت اہل بیت کو بیان کریں گے، اتنا اللہ کی پسند کو، اللہ کی مرضی کو حاصل کریں گے۔ فضائل جس کے زیادہ ہوں، مصائب اسی کے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان کے فضائل بھی سب سے زیادہ، ان کے مصائب بھی سب سے زیادہ۔ آج 5 محرم ہے، نسبتاً موسم بھی الحمدللہ اللہ ہم پر کرم کر رہا ہے، اور پرسے کی خاص طور پر اہل بیت کی پرسے کے ایام خاص طور پر 5 محرم سے ہمارے ہاں شمار کیے جاتے ہیں۔ 4 محرم تک اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے، اور 5 محرم سے حضرت ابو طالب کے بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ 56 آل ابو طالب شہید ہوئے ہیں کربلا میں۔ حضرت ابو طالب کے پوتے، بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، پوتوں کے بیٹے، آل ابو طالب کربلا میں 56 کی تعداد میں، 72 میں 56 ایک گھر کے لوگ شہید ہوئے۔ اور کوئی ایسا سن و سال نہیں ہے کہ جو کربلا میں امام حسین پہ قربان نہ ہوا ہو۔ 82 سال کے بزرگ سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک، 6 ماہ علی اصغر سے لے کر اور 82 سال کے بزرگ حبیب ابن مظاہر تک۔ خواتین میں بھی کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں امام نہ لائے ہوں، نہ آیا ہو۔ حضرت امام باقر مولا حسین کے پوتے ہیں، 3 سال کے سن میں ہیں اس وقت کربلا میں۔ جب امام سجاد کی شہادت ہونے لگی نا، تو پوچھا تھا بیٹا محمد باقر، بتاؤ کربلا میں تم کتنے برس کے تھے؟ فرمایا بابا میں 3 سال کا تھا۔ کہا تمہیں کچھ یاد ہے؟ کہا بابا مجھے سب یاد ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور لایا کریں مجلس میں، ماتم میں، جلوس میں، علم اٹھاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے علم اس کے ہاتھ میں ضرور دیا کریں، اس کے بڑے دور تک نتیجے ہیں۔ جی بابا مجھے سب یاد ہے۔ اب آخری وقت ہے، امام سجاد کی شہادت ہو رہی ہے، زہر حضرت کو مل چکا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد امام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ امام محمد باقر نے کربلا بیان کرنا شروع کی۔ بابا فرمایا بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا؟ بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے۔ بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا قاسم کا لاشا لے کر آئے۔ اجرکم اللہ۔ ایک ایک مصائب امام باقر نے بیان فرمائے، اور پھر ایک مرتبہ فرمایا جس جملے پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی، سنیں گے وہ جملہ؟ فرمایا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے، تکلف کر کے نہ روئیں۔ آپ کا یہ بگڑا ہوا چہرہ جناب زہرا کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو جناب زہرا کے رومال کا حصہ بنتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کربلا میں کم سن بچے بھی بہت ہیں۔ حضرت سکینہ 4 سال کی ہے کربلا میں۔ آپ بچوں والے بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین پر کیا گزر رہی تھی۔ جب کبھی آپ گھر میں جائیں اور گھر میں 4 بچے ہوں، آپ گھر کے بچوں کے لیے ٹافیاں کوئی چیز کھانے کے لیے ان کے لیے لے جائیں، جی ان کے پسند کی چیزیں لے جائیں، تو آپ پہلے سب سے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا،
اور بڑے بچوں کو جو اس کی نسبت بڑے ہوتے ہیں انہیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹے کو ملے گا پھر بڑوں کو ملے گا. جب مولا حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تو سارے بچوں کو یہ تسلی تھی کہ پہلے علی اصغر پیے گا پھر اور بچوں کو بھی پانی پلایا جائے گا. اور جب امام حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے امام نے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام نے بچے کے لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا, ابا ڈالی ہوئی تھی, اور جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ چین سے سو رہا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے کھڑے تھے. عجیب جملہ ملتا ہے کہ جب آتے ہوئے امام حسین کو دیکھا نا تو سب سے پہلے جناب سکینہ کی آواز آئی, بابا میں بھی پیاسی ہوں. حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. حق ہے ایسے ہی رونے کا. ایام گریے کے ہیں, ایام پرسے کے ہیں. کربلا کے میدان میں جو چھوٹے بچے ہیں ان میں ایک بچہ حضرت امام حسن کا بیٹا ہے جو حضرت قاسم سے بھی چھوٹا تھا. جب مولا حسین کے سینے پہ شمر سوار ہوا نا, اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے, بعض جملے بڑے سخت ہیں مقتل کے, بیان کرتے وقت بہت مشکل ہوتی ہے کہ کیسے اس بات کو بیان کیا جائے. میں تو کانپ جاتا ہوں جب حسین کی شہادت کی وہ مقتل کے جملے پڑھتا ہوں. وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ, کیسے ترجمہ کروں. وَأَخَذَ بِاللَّحِيَّةِ, جب یہ ظالم امام حسین کے وجود مبارک پر گویا قرآن پہ پیر رکھ رہا تھا, گویا یہ قرآن پہ پیر رکھ رہا تھا, اس وقت میں خیموں سے ایک بچہ دوڑتا ہوا نکلا اور یہ کہتا ہوا نکلا, میرے چچا کو چھوڑو. اللہ نہ کرے کوئی گھر ایسا ہو کہ اس گھر کا مرد اپنی زوجہ کو مارتا ہو. اللہ نہ کرے کوئی, اور ان گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو جب گھر کا مرد کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے تو بچے ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور باپ سے کہتے رو رہے ہیں نا آپ. مدینے کی ایک گلی سے امام حسن نہیں گزرتے تھے. مدینے میں ایک ایسی گلی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے تھے. کسی نے پوچھا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ رستہ بدل لیتے ہیں؟ فرمانے لگے میں کم سن تھا, اپنی ماں زہرا کے ساتھ جا رہا تھا, ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا, جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ کو آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں, ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. کربلا کے میدان میں دو بچے اور ہیں, ایک کا نام اون, ایک کا نام محمد, اور یہ دونوں شہزادے جناب زینب کے بچے ہیں. ساری رات بچوں کو بتاتی رہیں کل ماموں پر جان کیسے قربان کرنی ہے. تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں, فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں. جب میدان میں جاؤ نا تو نقابے لگا لینا, تمہاری تلوار کی کاٹ بتائے گی کہ حیدر کرار کے نواسے آئے. اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر مار دیے جائیں, قاسم شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ. میرے بچوں سب سے پہلے بھائی کے بچوں پر بہن کے بچے قربان ہوں گے. دونوں شہزادوں کو تیار کیا. امام حسین نے اور حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو گھوڑوں پر بٹھایا. دونوں شہزادے میدان میں گئے اور دونوں لڑتے لڑتے دونوں سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے. ایک میمنے کی طرف چلا گیا, ایک میسرے کی طرف چلا گیا. اچانک جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ عباس کو بلاؤ. جناب عباس پہنچے. آقازادی آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمایا میں نے سنا ہے یہ بچے لڑتے لڑتے نہر کی طرف چلے گئے.
بس تم قریب جا کے اتنی آواز دے دو کہ خبردار یاد رہے حسین پیاسے ہیں۔ اللہ اللہ۔ دونوں شہزادوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ محمد کربلا کے میدان میں ہی شہید ہو گئے۔ اون میں دم تھا جب لاشیں اٹھا کر لائے۔ ایک لاشا حضرت عباس نے اٹھایا، ایک لاشا امام حسین نے اٹھایا۔ جب خیموں کے پاس آئے نا تو ساری بیویاں تو کھڑی تھیں مگر ان بچوں کی ماں نظر نہیں آئی۔ اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے تکلف نہ کریں، یہ رونے کے ایام ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا بہن زینب کہاں ہے؟ تو بتایا کہ جب اون و محمد کے گرنے کی خبر آئی تھی تو اس وقت سے زینب سجدے میں ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ یا اللہ میری قربانی قبول ہو گئی، یا اللہ میری آبرو رہ گئی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب آئی، امام حسین نے فرمایا بہن ابھی اون میں دم ہے، تمہیں بار بار یاد کرتا ہے۔ جناب زینب وہاں آئیں جہاں دونوں بچوں کے لاشیں، دونوں بچوں کے بدن رکھے ہوئے تھے، دونوں بچوں کے درمیان خود لیٹ گئیں۔ ہاں ذرا تصور کریں چھوٹے بچوں کی مائیں کیسے لیٹتی ہیں بچوں کے ساتھ۔ دونوں بچوں کے درمیان خود لیٹ گئی، ایک کے سر کو اپنے ایک بازو کے نیچے لیا، آخری مرتبہ میرے ساتھ سو لو۔ کھول کے ماں کو دیکھتے ہیں۔ جناب زینب نے پیشانی کا بوسہ دیا تو آنکھ کھولی اور بس کانپتی ہوئی آواز میں ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ تھا اماں جب مدینے جائیے گا بابا کو ہمارا سلام کہیے گا اور کہیے گا بچوں نے وفاداری ادا کر دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔